نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ رب کائنات جل وعلا کے وہ مقبول، محبوب، مقرب، برگزیدہ اور چیدہ و چنیدہ بندے جو امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں نیابت و وراثت رسالت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، انہیں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کہا جاتا ہے۔ ان حضرات نے نبوت و رسالت کے بعد اصحاب کرام اور اہل بیت اعظام علیہم الرضوان سے اخذ و استفادہ کر کے چار دانگ عالم میں دین اسلام کی تبلیغ کی اور ہر طرف توحید و رسالت کے علم لہرائے۔ ان بزرگان دین میں، ان اولیاء کرام میں جس ہستی کا تذکرہ جمیل و جلیل مقصود ہے وہ سلطان الہند، غریب نواز، خواجہ خواجگان، خواجہ بزرگ، عطائے رسول سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت کی ہستی وہ ہے کہ اگر سلطان الہند اور غریب نواز کے الفاظ زبان پر آئیں تو ذہن فوراً آپ کی ذات بابرکات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ماہ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو آپ نے وصال فرمایا۔ جس طرح دنیائے اسلام میں حضور غوث الثقلین، غیاث الکونین، محبوب سبحانی، قطب ربانی سیدنا و مولانا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے، اسی طرح چھٹی شریف کی تقریبات بھی عالم اسلام میں ہوتی ہیں، اور یہ تاریخ منسوب ہے حضرت خواجہ خواجگان، خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آپ کی ولادت باسعادت جب ہوئی ہے اس وقت حالات دنیا بھر کے کچھ بہتر نہیں تھے۔ شرک کا غلبہ تھا، بلاد و امصار میں توحید و رسالت کی علمبردار کم پائے جاتے تھے۔ رب کائنات نے اس ہستی کو اس مقصد کے لیے منتخب فرمایا کہ ان کی ذات والا صفات سے ہزاروں نہیں لاکھوں بندگان خدا صراط مستقیم اور راہ ہدایت پر گامزن ہوئے۔ آپ اندازہ کیجئے، ابھی آپ کی عمر مبارک 12-14 برس ہے کہ والد ماجد کا وصال ہو گیا، حضرت غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ خیال رہے کہ حضور غریب نواز اجمیری کا سلسلہ
جگر گوشہ بطول فرزند رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کو وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی، اس سے گزر بسر شروع ہو گئی۔ آپ اپنی محنت سے یہ کر رہے تھے۔ اچانک ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوری رحمۃ اللہ علیہ باغ میں تشریف لائے، بظاہر مجذوب تھے، آ کر آپ سے کچھ مانگا، یا آپ نے از خود ان کی خدمت میں اپنے باغ کے تازہ انگور پیش کیے۔ انہوں نے تناول فرمائے، بہت خوش ہوئے کہ یہ بچہ کتنا سعادت اتوار اور نیک آثار ہے۔ انہوں نے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں چبایا اور چبا کر آپ کو دیا۔ آپ اس کو کھا گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ پن چکی، وہ باغ آپ نے خیرات کر دیا اور تحصیل علم کے لیے آپ روانہ ہو گئے۔ سمرقند اور بخارا یہ علاقے اس وقت علوم کے مراکز تھے۔ یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ کوئی ولی بے علم نہیں ہوتا اور کوئی عالم بے مرشد نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے علماء اولیاء کے استاد ہوتے ہیں، اور ہمارے علماء اولیاء کے استاد ہوتے ہیں، اور ہمارے اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں۔ شریعت و طریقت میں کوئی تضاد نہیں، کوئی دوری نہیں ہے۔ آپ تحصیل علم کے لیے روانہ ہوئے، اور جہاں بھی جو بزرگ ملتا آپ اس کی زیارت کرتے، حاضری دیتے، اکتساب فیض کرتے۔ اگر کسی بزرگ کے مزار کا آپ کو پتہ چلا تو وہاں بھی آپ تشریف لے گئے اور اس اللہ والے کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر ایصال ثواب کیا اور ان سے فیوض و برکات حاصل کیے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، بعض حضرات نے اس کو ہرونی کہا ہے کہ وہ قصبہ ہارون نہیں ہرون تھا۔ جو بھی، آپ اپنے شیخ کامل کی جب بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پہچان لیا آپ کی جبین سعادت کو دیکھ کر کہ یہ شہباز اب میرے پاس چل کر آیا ہے، اڑ کر آیا ہے، تو اس کو مزید بلند ہمتی اور بلند پروازی عطا کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنے ساتھ سفر پہ لے گئے، مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ۔ مکۃ المکرمہ میں جب آپ حاضر ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد نے بیت اللہ شریف کے آگے کھڑے ہو کر کہا، یا رب العالمین، میں اس معین الدین کو تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ تو ہاتف غیب سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ اس کے بعد آپ پھر مدینۃ الرسول حاضر ہوئے۔ یہ ارض مقدس سے یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، مالک جنت بھی یہیں ہے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین کو لے کر مدینۃ الرسول گئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، صلاۃ و سلام پیش کیا، اور حضرت خواجہ معین الدین کو کھڑے کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معین الدین آپ کی بارگاہ اقدس و اطہر و انور میں حاضر ہے۔ تو گنبد خضرا سے جواب آیا کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ اب بارگاہ خدا اور دربار مصطفیٰ سے فیض یاب ہونے کے بعد آپ نے پھر کئی ممالک کے سفر کیے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فیوض و برکات عطا کیے۔
جو نسلاً بعد نسلن آپ کے پاس اپنے مشائخ طریقت سے آ رہے تھے، وہ تمام امانتیں آپ کے سپرد کر دیں۔ حضرت خواجہ اجمیری نے لاہور کا سفر کیا، اور یہ بات تو زباں زد عام ہے کہ آپ لاہور میں مخدوم امم سید الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے۔ آپ چاہتے تھے کہ میں تھوڑی دیر لاہور ٹھہر کر آگے چلا جاؤں، لیکن داتا صاحب کی کشش نے حضرت کو روک لیا، اور آپ نے 40 روز یہاں چلہ کاٹا، عبادت کی، فیوز و برکات حاصل کیے۔ آپ کی وہ چلہ گاہ ابھی تک موجود و محفوظ ہے۔ اور پھر یہ الہامی شعر کہا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اس کے ساتھ ہی حضرت خواجہ اجمیری اس کے بعد لاہور سے روانہ ہوئے، اور کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ یہ بات منسوب ہے کتب الاکتاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ ہمارے شیخ، ہمارے مرشد، ہمارے ہادی و رہنما حضرت خواجہ غریب نواز جب داتا صاحب کی بارگاہ سے واپس جا رہے تھے، تو جہاں تک داتا صاحب کا گنبد اقدس نظر آتا رہا، آپ نے ادھر پیٹھ نہیں کی، الٹے پاؤں چلتے رہے۔ یہ کیا ادب و احترام ہے، اور یہ درس دیا جا رہا ہے عوام الناس کو کہ آپ کو بھی اسی طریق پر اور اسی جادہ پر عمل کرنا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو ارشاد ہوا کہ آپ اجمیر جائیں۔ یہاں غور کا مقام یہ ہے کہ بر صغیر میں اسلام ویسے تو محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کے ہی ورود مسعود سے آ گیا تھا، لیکن وہ سندھ تک محدود رہا، بر صغیر تک اس کے اثرات و ثمرات نہیں پہنچے۔ پھر اس کے بعد جو اور بزرگان دین یہاں تشریف لائے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وجہ سے یہ لاہور قطب الارشاد کہلایا، عروس البلاد بنا۔ لیکن پورے بر صغیر میں ابھی تک کہیں کہیں شرک، بت پرستی کے اثرات موجود تھے، اور لوگ اللہ رب العزت کے آگے سر جھکانے کے بجائے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، اور معبودان باطل کی پرستش اور پوجا پاٹ میں رات دن مصروف تھے۔ حضور غریب نواز اس دھرتی پر تشریف لے گئے جو آج دار الخیر اجمیر کہلاتا ہے۔ یہ بھی کفر کا مرکز تھا، شرک اور بت پرستی کا گڑھ تھا۔ جیسے لاہور پر رائے راجو کی حکومت تھی، وہ پنڈت بھی تھا، لاہور کا حاکم بھی تھا، اور اس کو حضور داتا صاحب سیدی و مولائی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ نے اپنی کرامت سے زیر کیا، تابع کیا، مسخر کیا۔ وہ آپ کے مرید ہوئے اور شیخ ہندی شیخ عبداللہ کے نام سے موسوم ہوئے رحمۃ اللہ علیہ۔ اجمیر شریف پر پرتھوی راج کی حکومت تھی، ان کا بہت بڑا سردار تھا ہندوؤں کا، بہت بڑا ان کا حاکم تھا، رئیس تھا، اور اس کے حکم کے بغیر وہاں پتہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ خواجہ غریب نواز اس وقت کا تصور ذہن میں لائیے کہ 40 درویش بے سر و سامان، بظاہر بے مایا، اللہ کے بندے، گدڑی پوش، خرقے میں ملبوس، غریب نواز کی قیادت میں سفر کر رہے ہیں، بادیہ پیمائی اور صحرا نوردی کر رہے ہیں۔ جب اجمیر شریف آپ پہنچے، آپ قریب تھے، آپ نے ڈیرا لگایا، ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی، کچی مسجد، وہاں اذان اور نماز آپ نے شروع کر دی۔ 40 درویش آپ کے پاس تھے۔ ایک جگہ آپ ٹھہرے،
تو وہاں لوگوں نے آ کر کہا کہ بابا جی یہاں سے اٹھ جائیے، یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ فرمایا ہم درویش لوگ ہیں، ہمیں بیٹھنے دو۔ انہوں نے درستی سے جواب دیا کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، یہاں ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو غریب نواز کی زبان سے نکلا، اچھا اونٹ بیٹھتے ہیں تو پھر بیٹھے ہی رہیں گے۔ جب اونٹ وہاں لا کر بٹھائے گئے، اب وہ حرکت نہیں کر سکتے، اٹھ نہیں سکتے، جنبش تک نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے حضور معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، تو آپ نے مہربانی فرمائی اور اونٹوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ حضور غریب نواز کو اجمیر شریف میں شروع میں جن موانع، مشکلات، مصائب اور دل گداز حالات کا سامنا کرنا پڑا، وہ تاریخ کا حصہ ہے اور وہ ظاہر و باہر ہے۔ وہ ہستی جو اب پورے بر صغیر پر حکومت کر رہی ہے، جس کو سلطان الہند کہتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں، خواجہ خواجگان کہتے ہیں، خواجہ بزرگ کہتے ہیں، ان کو شروع میں اجمیر میں داخل ہوتے وقت کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اندازہ کیجئے۔ آپ وضو کے لیے پانی منگوانا چاہتے ہیں تو وہ تالاب پر جن کی ڈیوٹی ہے وہ پانی نہیں دے رہے۔ آپ کے درویش نے کہا کہ ہمارے حضرت عبادت کریں گے وضو کر کے، نماز ادا کریں گے۔ وہ بولے نہیں، یہ انا ساگر تالاب کا پانی ہم نہیں دیں گے۔ تو حضور غریب نواز نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جاؤ، اگر وہ لوٹے میں پانی نہیں ڈالنے دیتے تو تم لوٹے کا رخ تالاب کی طرف کر دینا، پورے کے پورے تالاب کا پانی اس لوٹے میں آ جائے گا۔ دریا بحباب اندر حضرت غریب نواز کے درویش گئے، جب پانی نہ ملا تو انہوں نے لوٹے کا رخ تالاب کی طرف کیا، انا ساگر کا پورا پانی تالاب میں آ گیا۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہا ہم تو پیاسے مر جائیں گے، ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارے بچے کیسے پانی پئیں گے، جانور کیسے؟ تو آپ نے پھر خادم سے کہا کہ یہ اس لوٹے کو جا کر اڈیل دو، تالاب کا پورا پانی بھر جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کو قدم قدم پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آگ کی پوجا ہو رہی تھی۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مریدوں نے کہا کہ تھوڑی سی آگ چاہیے ہمارے حضرت کے لیے۔ تو وہ بولے یہ تو ہمارا معبود ہے، ہم اس کے ٹکڑے کیسے کر سکتے ہیں، ہم یہ آگ نہیں دے سکتے۔ حضرت غریب نواز نے فرمایا اگر یہ تمہارا معبود ہے پھر تمہیں پہچانتا بھی ہوگا، یہ آگ جس کی تم پرستش کر رہے ہو یہ تمہاری شناخت بھی تو رکھتی ہوگی، تو چنانچہ یہ آپ کو پہچانتی ہے؟ وہ بولے جی آگ ہے، کیسے پہچانتی ہے؟ فرمایا پھر وہ کیسا معبود ہے جو اپنے عبادت کرنے والوں کو جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں۔ چنانچہ غریب نواز اجمیری نے فرمایا اگر تم سچے ہو اور یہ تمہارا معبود ہے تو تم آگ میں ہاتھ ڈالو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ اس نے کہا حضرت یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آگ کا تو کام ہی جلانا ہے، اگر ہم اس میں ہاتھ ڈالیں ہم جل جائیں گے۔ فرمایا پھر یہ درویش، یہ فقیر، یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ غلام آگ میں کودتا ہے، اگر یہ آگ مجھے کچھ نہ کہے ہمارا مذہب سچا۔ وہ بولے کر کے دکھائیے۔ آپ نے پنڈت کے بیٹے کو اٹھایا، گود میں لے کر آگ میں کود گئے۔ پھر کیا ہوا؟ بچے نے زور سے کہا کہ لوگوں یہ آگ نہیں ہے، یہ باغ ہے، یہ نار نہیں، یہ گل نار ہے۔ چونکہ خلیل اللہ علیہ السلام کے لخت جگر وہاں جلوگر ہو رہے تھے، سنت خلیلی ادا ہو رہی تھی۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آگ نے کوئی اثر نہیں کیا۔ اس کرامت کو دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لائے، کلمہ پڑھا اور بت پرستی کو چھوڑ دیا۔ حقیقت یہی ہے
کہ غریب نواز معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قدوم میمنت لزوم نے صرف اجمیر شریف ہی کو دارالخیر نہیں بنایا، پورے بر صغیر کو اسلام کا مرکز بنا دیا، اور صدیاں گزر گئیں، 700-800 سال گزر گئے، الحمدللہ وہ درخت جو غریب نواز نے لگایا تھا اس درخت سے کئی اشجار پیدا ہوئے، اسمار پیدا ہوئے، اور دین و رسالت، دین متین اور شریعت محمدی کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا اور پہنچ رہا ہے۔ سلسلہ چشت اہل بہشت کے سرخیل آپ ہیں۔ اگرچہ یہ سلسلہ آپ سے پہلے کا شروع ہو چکا تھا، حضرت خواجہ موجود چشت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس کو فروغ آپ کی ذات بابرکات جامع کمالات اور جامع صفات سے پہنچا، اور اب یہ سلسلہ آپ کی ذات سے اس قدر منسوب ہوا کہ جب سلسلہ چشت کا نام لیا جائے تو اس کے امیر کارواں کے طور پر، امام الطریق کے طور پر، قافلہ سالار کے طور پر غریب نواز کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ الہی تا بود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔